دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل کے حوالے سے بتائیں گے، جس کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن اس ملک نے مسلم دنیا میں اچھا خاصا بحران مچایا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہاں کے لوگ اتنے ذہین کیوں مانے جاتے ہیں، اسرائیل ٹیکنالوجی میں آج کس مقام پر ہے، پاکستان پاسپورٹ پر اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اسرائیل میں رات کے وقت تمام لائٹس کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے، آخر یہودی لوگوں کی کامیابی کے کون سے راز ہیں، اور یہودی لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید دلچسپ اور حیران کن معلومات آج کی اس ویڈیو میں اسرائیل کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اسے آخر تک لازمی واچ کریں، اور میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر انفارمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ وہ سرزمین جو اب اسرائیل ہے، ہزاروں سالوں سے آباد ہے، کنانیوں اور اسرائیلیوں جیسی قدیم تہذیبوں کے ساتھ ہے۔ ابراہیم اور حضرت اسحاق اور یعقوب کی قیادت میں بنی اسرائیل خطے کی تاریخ میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ بادشاہ ڈیوڈ 1000 قبل مسیح کے آس پاس یروشلم کو دارالحکومت کے طور پر قائم کیا، اور اس کے بیٹے سلیمان نے پہلا ہیکل تعمیر کیا۔ بابل کی جلا وطنی کے بعد دوسرا مندر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس علاقے کو بعد میں رومیوں نے فتح کر لیا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں صہیونیت ایک تحریک کے طور پر ابھری، جس نے فلسطین میں یہودی کے وطن کو دوبارہ قائم کیا۔ پھر عثمانی حکومت کے تحت یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ ہوا، جس سے عرب آبادی کے ساتھ تناؤ بڑھ گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور 1917 میں ایک یہودی وطن کی حمایت کرتے ہوئے فی الفور اعلامیہ جاری کیا۔ اس کے نتیجے میں یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ ہوا، جس سے عرب آبادی کے ساتھ تناؤ میں اضافہ ہوا۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریون اور اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا۔ نئی ریاست پر پڑوسی عرب ممالک نے فوری طور پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ اسرائیل فتح یاب ہوا، لیکن فلسطینیوں کی نمایاں نقل مکانی کی قیمت پر، جسے عربی میں نکبہ یا طبع کہا جاتا ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ مصر کے ساتھ 1979 کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے ساتھ 1993 کے اوسلو معاہدے سمیت امن کی کوششوں کے ملے جلے نتائج برآمد ہوئے۔ سرحدوں، بستیوں اور یروشلم کی حیثیت جیسے مسائل کے ساتھ اسرائیل فلسطین تنازع حل نہیں ہوا ہے۔ آج اسرائیل ایک پارلیمانی جمہوریت ہے، جس میں متنوع آبادی اور ترقی پذیر معیشت ہے۔ ملک کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلامتی کے چیلنجوں اور تناؤ کا سامنا ہے، جبکہ خطے میں اپنی جگہ کو محفوظ بنانے کے لیے سفارتی کوششوں میں بھی مصروف ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع ایک مرکزی مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ دیرپا امن کے حصول کے لیے 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ یہ مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ اس ملک کے شمال میں لبنان اور مشرق میں شام اور جنوب میں بحیرہ احمر اور مغرب میں مصر اور فلسطین واقع ہے۔ ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے میں کبھی بھی اس ملک کو تسلیم نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کی حمایت کر سکتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اس ملک کی ہسٹری، ڈاکومنٹری اور دلچسپ حقائقوں کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ ملک دنیا کے نقشے میں 1948 میں ابھرا۔ ہمسائے ملک پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ دنیا کے چھوٹے ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا، لیکن آج بھی اس ملک کا کل رقبہ 21,937 مربع کلومیٹر ہے، جس حساب سے یہ دنیا کے 140ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے کل رقبے کے 271% حصے پر پانی موجود ہے، لیکن یہ رپورٹ 2015 کی ہے۔ اس کے بعد آج تک بھی اسے اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ ہاں، 2024 کے ایک نیو اپڈیٹ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی دیکھی جائے تو یہ 98,35,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔
اس حساب سے یہ دنیا کے 93 نمبر پر آتا ہے۔ محترم ناظرین، 1 کروڑ سے کم آبادی والے اس ملک نے اپنے ہمسائے ممالک میں اچھا خاصا کہرام مچایا ہوا ہے، اور اس لڑائی میں ہزاروں بے گناہ مسلمان بچے، بچیاں، بوڑھے اور جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان بچے، بچیاں، نوجوان، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے تو اسرائیل سے 99% زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان کچھ نہیں کر پاتے۔ پوری دنیا میں یہودیوں کا صرف ایک ہی ملک ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی قومی زبان عبرانی ہے، اور اس کے علاوہ عربی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ اس ملک میں ایک کہاوت انتہائی مشہور ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے فوراً جواب دیا جائے، یعنی غلط بات کو کبھی بھی برداشت نہ کیا جائے۔ دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سب سے زیادہ رسک لینے والی قوم ہے، اس لیے آج بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ یہودی قوم کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہے، جو ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے۔ محترم ناظرین، یہ لوگ اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ مسلمانوں جتنا جذبہ اور برداشت نہیں رکھتے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق یہاں کی کل آبادی کا 73% حصہ عبرانی لوگوں پر مشتمل ہے، 21% حصہ عربی لوگوں پر واقع ہے، باقی 6% لوگ دوسری قوموں کے آباد ہیں۔ اسرائیل کا کیپٹل یروشلم، جو مغربی ایشیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیان پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے۔ یہ شہر مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک ایک انتہائی اہم شہر ہے۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اسرائیل شہر میں اپنی حکومتی اداروں کو بھی برقرار رکھتا ہے، اور یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی پیاری مسجد مسجد اقصیٰ اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی موجود ہے۔ محترم ناظرین، اس شہر میں یہودیوں کی دیوار گریا بھی موجود ہے، جہاں یہ لوگ دیوار کے ساتھ سر لگا کر پڑھتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 125 مربع کلومیٹر ہے، اور اس شہر کی کل آبادی 97,800 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی لوگ آپ کو دنیا میں کسی بھی عام شعبے پر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں صرف اور صرف اپنا بزنس کر کے خود کو سٹرونگ بنانا جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ پوری دنیا میں آپ کو کبھی بھی یہودی ڈاکٹر، نرسز نہیں ملیں گی، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نوکری کرنے کی بجائے انویسٹمنٹ کرنے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ملک کو سٹرونگ بناتے ہیں۔ یہودی قوم کی تاریخ میں ایک ایسا سال بھی آتا ہے جب تمام یہودیوں کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کو شمیتا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس موقع پر پوری اسرائیل میں کوئی بھی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے انویسٹر بھی اس ملک میں کوئی نیا بزنس نہیں شروع کر سکتے، اور نہ ہی اسرائیلی لوگ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل میں فحاشی بہت عام ہے۔ اس ملک میں یورپ سے بھی زیادہ فحاشی ہے۔ یہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت اور دل موہ لینے والی ہوتی ہیں۔ موجودہ وقت میں یا گزرے ہوئے وقت میں اگر آپ یہاں آ کر دیکھیں تو لوگ بہت زیادہ ویجز پر ننگے ہو کر آتے ہیں، اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہاں کے لانس کلب دنیا کے فحش طویل ڈانس فلم مانے جاتے ہیں۔ شراب کھلے عام چلتی ہے۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ دوران پریگننسی میں جو بھی کام عورتیں کرتی ہیں اس کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ پریگننسی کے دوران یہودی عورتیں ہر وقت ریاضی کے سوالات حل کرتی رہتی ہیں اور فزکس کی کتابیں وغیرہ پڑھتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بچے انتہائی ذہین اور چلاک پیدا ہوں گے۔ دوران پریگننسی یہ لوگ اچھی سے اچھی خوراک کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس ملک کے چاروں طرف میں اس کے دشمن ملک بیٹھے ہیں، جو موقع ملتے ہی اسے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی طاق میں ہے۔ یہ ملک اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی اس ملک کا آج تک کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اسرائیل میں چلنے والی کرنسی نیو شیکل ہے، اور ایک نیو شیکل پاکستانی 75 روپے کے برابر اور انڈین 22 روپے کے برابر ہے۔
یہودیوں میں یہ بھی ایک بات بہت زیادہ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ان کو سرعام دی جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی اپنی رسومات کے حساب سے شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ اسرائیلی لوگ اپنی لڑکیوں کو 18 سال کی عمر میں ہی بیاہ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر 18 سال کے بعد لڑکی کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا ذمہ دار ان کے والدین ہوں گے۔ یہ لوگ بھی پہلے منگنی اور پھر باقی رسومات ادا کرتے ہیں۔ اسرائیل میں اگر ویکلی ہالیڈے کی بات کی جائے تو یہاں پر تمام اداروں کو ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اس دن یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر یا اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر ٹائم گزارتے ہیں۔ اسرائیلی گورنمنٹ تمام اسرائیلی لوگوں کو ہائی اسکول کے بعد فوج کی ٹریننگ ضرور دیتی ہے، جس کی مدت کم از کم 5 سال تک ہوتی ہے۔ اور یہ لازم ہے، اسرائیل میں ایک ایسا تہوار بھی منایا جاتا ہے جسے انوکا کہا جاتا ہے۔ اس روز کو روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اس تہوار کو موقع پر پورے اسرائیل میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ یہ تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے اور یہ یونان کے فوجیوں کو شکست دینے کے موقع پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسرائیل کی آرمی دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط ترین آرمی ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اس ملک نے اپنے دفاع میں ایسے جدید انتظامات کیے ہیں کہ اگر کوئی مخالف ملک ان پر میزائل ضابطہ ہے تو یہ ٹیکنالوجی ان میزائل کو خلا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، نقصان سے بچنے کے لیے یہاں زمین کے اندر بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں۔ خطرے کی صورت میں الارم بجایا جاتا ہے اور تمام لوگ ان ہال میں گھس جاتے ہیں، جو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ بمباری سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ دوستو، آپ نے دنیا کے مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ بھی ایک یہودی تھا اور اسی ملک کا تھا۔ اس ملک کے پاس جدید ہتھیار اور جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ اسرائیل پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کی سرچ کرنے اور اسے لانچ کرنے میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کے بڑے ریسرچ سینٹر بھی اسرائیل میں موجود ہیں۔ اسرائیلی قوم کبھی بھی ایک بزنس میں انویسٹ نہیں کرتی، بلکہ یہ لوگ ایک سے زیادہ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک بزنس بند بھی ہو جائے تو باقی بزنس میں آمدنی آتی رہے۔ آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کے سب سے بڑے سسٹم ہیکر بھی اسرائیل لوگ ہیں۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق بھارت کو سب سے زیادہ مالی امداد کرنے والا ملک بھی اسرائیل ہے۔ اسرائیلی لوگ اپنی آمدنی کا 10% حصہ نکال کر غریب لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ بھی کوئی چھوٹا یا بڑا بزنس شروع کر سکیں۔ یہاں بھی ایک بات بہت قابل غور ذکر ہے کہ جیسے غریب طبقے کو مضبوط اور طاقتور کرنا ان کا مشن ہے۔ پوری دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا لائسنس موٹر سائیکل کا ہے، لیکن اسرائیل میں روڈ پر چلتی ہوئی سائیکل کا بھی لائسنس ہے۔ اپنی نسل کے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں اگر یہودی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے اسرائیل پاسپورٹ ایشو کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ کبھی بھی اسرائیل میں آ جا سکتا ہے۔ اسرائیل اپنے ملک کے بجٹ کا 80% حصہ ملک کے دفاع پر لگاتا ہے اور یہاں کے گورنمنٹ اپنے لوگوں کے مطابق قانون بناتی اور توڑتی رہتی ہے۔ اسرائیلی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسامیاں فراہم کرتی ہے۔ اس ملک کا سالانہ GDP 537.70 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی $54,771 ہے، جو پاکستانی 1,54,00,000 روپے کے برابر اور انڈین 45,49,000 روپے کے برابر ہے۔ اسرائیل میں ڈرائیونگ ہر طرح کی آسائش ممکن ہے۔ ملک میں روڈ کا وسیع جال بچھا ہوا ہے۔ ملک میں ٹرین اور میٹرو کا بھی بہترین نظام موجود ہے۔ بس ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی کا بھی بہترین سسٹم موجود ہے۔ محترم ناظرین، پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ صاف صاف لکھا ہے کہ پاکستانی سوائے اسرائیل کے تمام دنیا میں سفر کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی گورنمنٹ اپنی فوج کو دنیا کی دوسری فوجوں سے زیادہ سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس کی فوج میں ایک کثیر تعداد خواتین کی بھی ہے، جو انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ ملک اپنا سمندری پانی صاف کر کے تمام ضروریات زندگی کو آسان بناتا ہے، حتیٰ کہ پینے والا پانی بھی سمندر سے ہی صاف کیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں تعلیم کا نظام، میڈیکل کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ اسرائیل میں رات کے وقت لائٹس کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ دراصل اسرائیل رات کے وقت اپنی تمام شہروں کی لائٹس کو اس لیے بند کر دیتا ہے تاکہ مخالف ممالک میں کوئی بھی حملہ ہو تو اسرائیل کا زیادہ تر علاقہ نظر نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ کیا راز ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔
تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری اسرائیل کے متعلق آج کی دلچسپ انفارمیشن ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ خدا حافظ۔